بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے نجاشی کے دربار میں کفار مکہ کا مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے کوشش کرنا۔ قریش نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حبشہ جا کر سکون سے زندگی گزار رہے ہیں تو وہ شاہ حبشہ کے پاس شکایت لے کر گئے اور کہا کہ یہ لوگ نیا دین لے کر اپنے ملک سے بھاگ کر آپ کے علاقے میں آ گئے ہیں، انہیں آپ ہمارے واپس کر دیں۔ مسلمانوں کی طرف سے جعفر طیار نے بہت اچھی تقریر کی جس پر بادشاہ نے انکار کر دیا۔ اس کوشش میں ناکام ہونے کے بعد اگلے دن دوبارہ کفار مکہ نے کوشش کی اور کہا کہ بادشاہ کل جو ہم نے بات کہی تھی وہ تو ہمارے متعلق تھی، اب ان سے پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ کی شان میں بہت سخت باتیں کہتے ہیں۔ نجاشی عیسائی تھا، اس نے صحابہ کو بلوایا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر نے کہا ہم وہ کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، خدا کی خاص روح اور خاص کلمہ تھے۔ نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا اور کہا خدا کی قسم مسلمانوں نے جو کچھ کہا حضرت عیسیٰ کی اس تنکے سے زیادہ اور تعریف نہیں ہو سکتی، یعنی مکمل تعریف کر دی ہے، اس سے زیادہ اور تعریف نہیں ہو سکتی۔ پھر حضرت جعفر نے سورہ مریم کی آیات پڑھی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم سے لے کر اس سے بادشاہ رونا شروع ہو گیا اور کہا کہ مسلمانوں تم امن سے رہو، میں سونے کے پہاڑ لے کر بھی تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا، اور کفار قریش کے سارے تحفے واپس کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے رشوت کے بغیر حکومت اور سلطنت عطا فرمائی ہے، میں تم سے رشوت دے کر ان اچھے لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ ایک فرق کے بارے میں وضو میں چمڑے کے موزے پر مسح کرنا، کسی نے چمڑے کے موزے پہنے ہوں، ٹھیک ہے جی، اور مقیم ہو یعنی اپنے گھر میں ہی ہو تو وہ ایک دن ایک رات ان کے اوپر مسح کر سکتا ہے، اور مسافر ہو تو 3 دن اور 3 رات اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وضو کے دوران آپ نے موزے کے اوپر مسح کیا۔ اب یہ موزے وغیرہ جو پہنے ہونا تو ان کو مسح کرنے کا طریقہ پتہ ہے کیا؟ ہاتھ گیلا کر کے اوپر کی طرف، یہ اوپر کی طرف، نیچے نہیں مارنا، ٹھیک ہے جی، ہاتھ گیلا کر کے اوپر کے حصے پر آپ نے مسح کر لینا ہے۔ مسح کا مطلب ہے چھونا، اوپر کے حصے پر آپ نے ہاتھ مار لینا، آپ کا مسح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ یہ ہوتا ہے نا، اگر کسی نے وضو کر کے موزے کے یا چمڑے کے موزے پہن لیے، ٹھیک ہے نا، پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا، اگر مقیم ہے تو 1 دن اور 1 رات، باقی تو آزاد ہوئے گا، چمڑوں کے اوپر کیا، چمڑوں کے موزے کے اوپر کیا کر لے گا؟ مسح کر لے گا۔ ایک سنت کے بارے میں جاننے والوں کی خیر خبر رکھنا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اگر اہل تعلق میں سے کوئی شخص 3 دن نہ آئے، یعنی 3 دن تک اس سے ملاقات نہ ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق معلومات کرتے، پوچھتے وہ گھر میں ہے یا باہر سفر میں ہے، پھر آپ اس کے لیے دعا کرتے، اگر وہ موجود ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملاقات فرماتے، اگر بیمار ہوتا تو اس کی عیادت فرماتے۔ یہ دوستی کے آداب میں سے ہیں۔ تعلق اور دوستی کے آداب میں سے ایک ادب کیا؟ خبر گیری کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جاننے والوں میں سے اگر کوئی بندہ 3 دن یا اس سے زیادہ نہ ملتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیے فلاں بندہ نہیں آ رہا، کدھر ہے؟ اگر گھر والے بتاتے یا بندے بتاتے کہ وہ سفر میں باہر ہے کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خیر کی دعا فرماتے، اور اگر گھر میں ہی ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر جاتے، خیریت تو ہے، آپ اتنے دن سے کیوں نہیں آ رہے؟ اور اگر بیمار ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت فرماتے، یعنی بیمار کرسی کے لیے جاتے۔ یہ دوستی کی اور تعلق کے آداب میں سے بہت بڑا تعلق ہے۔ ہمارا عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم وقتی طور پر ساری باتیں کر لیتے ہیں لیکن خبر گیری نہیں رکھتے، یا عیادت کے لیے نہیں جاتے، یا کوئی سفر میں ہو تو اس کے لیے خیر کی دعائیں نہیں کرتے۔ ہم جب سنت کے مطابق کام کریں گے ہمارا تعلق بھی برقرار رہے گا
اور اللہ اس میں خیر اور برکتیں پیدا کر دیں گے۔ یہ یاد رکھیں، سنت ہوتی ہی اسی لیے ہے، سنت کے اوپر ہم عمل ہی اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارا ہر کام خیر اور برکت والا ہو جائے۔ سنتوں کے علاوہ میرے یا آپ کی ایجاد کردہ کاموں میں نہ خیر ہوگی اور نہ ہی برکت ہوگی۔ ایک فضیلت العمل، علم سیکھتے ہوئے فوت ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو علم سیکھتے ہوئے موت آ جائے وہ اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف نبوت کے درجے کا فرق ہوگا، یعنی جنت میں جو درجہ انبیاء کا ہے اس سے نیچے اس کا مقام ہوگا جو قرآن حفظ کرتے ہوئے دین کا علم حاصل کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے۔ ایک گناہ کے بارے میں، وارث کو میراث سے محروم کرنا، وراثت میں کسی کا حصہ بنتا ہو کسی طریقے سے اسے نہ دینا۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر بچیوں کے بارے میں یہ ظلم کیا جاتا ہے۔ ہم پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں 2 لاکھ کا جہیز دینے کے بجائے آپ شادی اور نکاح کریں اچھے طریقے سے اور وراثت میں سے بچیوں کو حصہ دینے شروع کر دیں۔ یہ کروڑ روپے کے جہیز سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ کیوں بنا؟ جہیز سے دنیا کا فائدہ اس میں دکھلاوا آ جاتا ہے، لیکن جب ہم وراثت میں سے حصہ دیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم پورا ہوگا، اس سے دنیا آخرت دونوں میں فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، جہیز لمبا چوڑا دینے کے بجائے بچی کو کیا کر دیں؟ وراثت میں سے حصہ دینا شروع کر دیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے وارث کو میراث میں سے حصہ دینے سے بھاگے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں سے اس کا حصہ ختم کر دیں گے۔ قرآن کریم کی نصیحت، سورہ اعراف آیت نمبر 205، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم صبح شام اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑا کر ڈرتے ہوئے دھیمی آواز کے ساتھ یاد کرو اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ ذکر کرنے کا، دعا مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہا اذ نادى ربه نداء خفیا، بڑے دھیمے لہجے میں اللہ کو پکارا، سرگوشی میں اللہ کو پکارا۔ کیوں؟ اللہ شرک سے زیادہ قریب ہے نا، اور سرگوشی میں محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اور دوسرا، اللہ سے مانگنے کا ادب کیا ہے؟ گڑ گڑا کر، اپنی عاجزی سامنے رکھ کر، اپنی محتاجیاں سامنے رکھ کر اللہ سے مانگا جائے۔ اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے اور اسی سے اللہ تعالیٰ ہماری ساری بگڑتیاں بنا کر رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بچوں کو میں نے کہا آپ جوتے یہاں اتارے، بچے لائن میں اس لیے رکھ دیتے کیونکہ جگہ تنگ ہے نا وہاں، تو پھر جوتے زیادہ ہو جائیں تو گزرنے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سی دقت ہو جائے۔ آپ جوتے یہاں اتارے، بچے اتار کر ادھر، تاکہ انشاءاللہ جوتے آپ کے ادھر ہی ہوں گے، بس صرف کیا ہو جائے گی تھوڑی سی ترتیب بدل جائے گی۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ نے اس بارے میں پریشان نہیں ہوئے، جوتے آپ کے لائن میں رکھے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مثلا یہ دروازہ زیادہ ہم استعمال کریں، ہو سکتا ہے کل سے دروازہ مکمل بند کر دیں۔ اگر یہ جو جوتوں کی جگہ وہاں جوتے بکھرے ہوئے رکھے ہوں تو لوگوں کو گزرنے میں، آگے پیچھے ہونے میں بہت زیادہ دقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ویسے جو اچھی اور اصل بات تو یہ ہے نا، ہم چاہے گھر جائیں چاہے مسجد آئیں، ہم خود اپنے جوتے لائن میں اور ترتیب سے رکھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جوتے بکھرے ہونا اس کے پریشان حال ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو آرگنائز لوگ ہوتے ہیں نا، منظم لوگ ہوتے ہیں، ان کے علامات میں ایسے نہیں ہیں، لیکن ہم ان کی خدمت انشاءاللہ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے گھر میں اپنے بچوں کا بھی معمول بنا لیں، خود اپنا ہی معمول بنا لیں، اپنی چیزوں کو سمیٹنا اور اچھے طریقے سے رکھنا شروع کر دیں۔ اس سے زندگی منظم ہوتی ہے اور زندگی میں کیا کہتے ہیں، تنظیم بننا شروع ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله خیر خلقه اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارا رب، ہم نے جو کہا، جو ہمارے بھائیوں نے سنا، اسے آپ اپنے ہاں قبول فرما لیں۔
اللہ جس کی برکت سے ہماری زندگی سنتوں کے مطابق فرما دے، ہمیں ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق کرنا بنا دے۔ اللہ جی آپ اپنے فضل سے خیر کے خزانوں سے ہماری مدد فرما دے، ہماری جائز حاجات ضروریات غیر کے خزانوں سے پوری فرما دے، مخلوقات میں سے کسی کا محتاج نہ بنائے، ہمیں بیماریوں سے آپ نجات عطا فرما دے، شفا عطا فرما دے، برحمتک یا ارحم